کہ اے میرے صحابہ اللہ رب العالمین دے کولو انج حیا کرو جویں حیا کرن دا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرن لگے اللہ دے رسول اسی الحمدللہ اللہ رب العالمین دا حیا کرنے۔ آپ نے فرمایا حیا کی ہے کہ رب العالمین دے حکم نو مننا، اے ہے رب العالمین دا حیا اور ادب۔ اے اکھاں رب العالمین نے عطا فرمائیاں نے، انہاں اکھاں دے نال رب العالمین دی نافرمانی کرنا گویا کہ اسی رب العالمین دا ادب نہیں کر رہے، اسی انہاں کناں دے نال رب العالمین دی نافرمانی کر رہے ہیں، انہاں کناں دے نال بجائے قرآن و حدیث سنن دے، اچھیاں باتاں سنن دے، لغویات نو سن رہے ہیں، حرام غلط باتاں نو سن رہے ہیں، گویا کہ رب العالمین دی حکم دی اسی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے نقوی رب العالمین دی نشانی ہے، اگر اے دے اندر بھی اسی کوئی بھی غلط کام کریں گے سمجھو رب العالمین کا اسی ادب نہیں کر رہے۔ رب العالمین کا ادب کی ہے کہ پہلے نمبر تے رب العالمین دی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا۔ ساڈا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دے نال نہ او دی ذات دے وچ کوئی شریک ہے نہ او دی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، او کلا ہی اس پوری کائنات دا رازق ہے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات نے سب نو رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اے ہے اللہ دا ادب، اور انسان دا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات دا خالق صرف ایک اللہ ہے، اور نہ وہ دی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ وہ دی صفات کے اندر کوئی شریک ہے، اور بغیر اسباب کو مدد کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ مگر آج دے لوگ بعض لوگ جڑے نے وہ بغیر اسباب تو لوگوں دے کولوں انساناں دے کولوں پتھراں دے کولوں مدد مانگ رہے ہیں۔ کوئی جناب ولیاں دے کولوں بغیر اسباب تو ہی مدد مانگی جا رہے ہیں، کوئی جناب کسی نو پکار رہے ہیں کوئی کسی نو پکار رہے ہیں، رزق دی کمی آ گئی کوئی جناب کسی وال ٹر پیا، کوئی جناب کسی نو پتھر نو پکار رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین دا ادب، اے رب العالمین دا ادب نہیں۔ رب العالمین دا ادب اے ہے نہ وہ دی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ وہ دی صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ رب العالمین دا ادب کی ہے کہ اسی بغیر اسباب تو اسباب نال اور بغیر اسباب تو اگر مدد منگیے تو اپنے رب دے کولوں منگیے۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ ساڈی جان دا مالک اللہ ہے، ساڈے ایک ایک ساہ دا مالک اللہ ہے، اس تو علاوہ کوئی ساڈا مددگار نہیں۔ اسی اگر بغیر اسی جناب اسباب دے نال مدد منگنے ہیں پولیس دے کولوں اور دیگر جناب جڑے ذرائع نے انہاں دے کولوں مدد منگنے ہیں، وہ رب العالمین نے اسباب پیدا کیتے ہیں، اور بغیر اسباب تو مدد کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے کہ
کہ ساڈا رب سانو ویکھ رہا ہے۔ جدو اسی یہ عقیدہ رکھا گے پھر اسی اپنے رب دا ادب کران گے، اپنے رب دے نال پیار کران گے۔ او جڑیاں قوماں اللہ نو چھڈ کے غیر اللہ نو لوگ پکارتے سن، رب العالمین نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تسی رب العالمین اللہ نو چھڈ کے اپنے رب نو چھڈ کے غیرہ دی عبادت کر رہے ہو، اللہ دے ہاں تہاڈا کوئی وقار نہیں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور انسان دا عقیدہ کی ہونا چاہیے کہ ہر لمحے دے اندر ہر وقت میرا رب میں ویکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ جانتے نہیں علم یعلم بأن اللہ یرا کہ انہاں نو رب ویکھ رہا ہے۔ جدو انسان دا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اگر میں سو رہا ہاں میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اگر میں جاگ رہا ہاں میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اگر میں بازاراں دے اندر چل رہا ہاں میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اگر میں سچ بول رہا ہاں تے میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہاں تے میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا علم یعلم بأن اللہ یرا، ساڈا عقیدہ ہے کہ ہر حالت دے اندر ساڈا رب سانو ویکھ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، جدا کی دائیں جڑا بندہ اے سمجھدا ہے کہ میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، اے ہوئی جناب حیا ہے، اے ہوئی ایمان ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، اے ہوئی ہے رب العالمین دا ادب۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جیڑا بندہ رب العالمین دیاں نشانیاں دی قدر کردا ہے، احترام کردا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، او کوئی بندہ ایمان والا ہے، او کوئی بندہ تقوی والا ہے کہ جڑا بندہ رب العالمین دیاں نشانیاں دی قدر کردا ہے، تعظیم کردا ہے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ہے، اس زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے رب العالمین دیاں نشانیاں نے، اس کائنات دے اندر رب العالمین نے جناب اے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو کھڑا کیتا ہے بغیر تھما تو، اے رب العالمین دیاں نشانیاں نے۔ اس زمین تے جتنی بھی مخلوقات نے سب رب العالمین دیاں نشانیاں نے۔ اسی انہاں ساریاں نشانیاں دی قدر کرنے ہیں، انہاں ساریاں نشانیاں دا ادب و احترام کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ انہاں ساریاں میریاں نشانیاں دی قدر کردا ہے، ادب و احترام کردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، او کوئی بندہ تقوی والا ہے، بندہ احترام کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دے ادب تو بعد اللہ دے نبی، اللہ دے رسول انہاں دا جناب ادب کرنا چاہیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
سمیع علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والے لا تقدموا، آگے نہ بڑھ جایا جائے، آگے قدم نہ اٹھایا جائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ و دے رسول تو آگے نہ بڑھیا جائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ دے کلو ڈر جاؤ، ادب و احترام اختیار کرو نا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اے ہے رب العالمین دا احترام، ادب و احترام۔ اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا اپنے نبی دا بھی ادب کرنا، اپنے نبی دا بھی احترام کرنا ہے، اور ادب و احترام کیویں کرنا رب العالمین نے سکھا دیتا نا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو بلند آواز نہ اٹھایا جائے، میرے نبی دی آواز تو بلند آواز نہ کڑیا جائے۔ فوق صوت النبی، حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جدو نا ایک آیت مبارکہ کا نزول ہویا اور ماشاءاللہ انہوں دا قد بھی بہت بڑا اور آواز بھی بہت اونچی، اور جدو آیت مبارکہ کا نزول ہویا کہ فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اگر تسی نبی دی آواز تو بلند آواز کی تھی ان تحبط اعمالکم، رب العالمین تواڈے اعمال ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تانوں پتہ نہیں لگے گا، تانوں شعور بھی نہیں ہوئے گا۔ اگر نبی دی آواز تواڈی آواز بلند ہو گئی، تواڈے رب العالمین ساری نیکیاں نوں جناب ضائع کر دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا، رب العالمین تواڈے اعمال نوں ضائع کر دیں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے آیت مبارکہ سنی، آقا علیہ السلام دے سامنے انج آہستہ بولیا کر دے، بالکل آہستہ بولیا کر دینا، حتیٰ کہ آپ دی آواز اتنی جناب ہلکی ہو گئی، آقا علیہ السلام نو بعض دفعہ حضرت عمر دی آواز نہ سنائی دیندی نا، آقا علیہ السلام پھر پوچھ دیا عمر نے کی کیا ہے؟ اے ہے صحابہ داد کو احترام، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کھڑیا جے، اور میرے نبی دے عمل تو ود کے عمل نہ کریا جے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنة او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین فرما رہے نے اے لوگو جیڑے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حکم دی جنہاں نے نافرمانی کی تھی نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر دی حکم دی نافرمانی کی تھی نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
یخالفون عن امرہ. رب العالمین ادب سکھا رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. رب العالمین وعید فرما رہے ہیں کہ جنہاں نے میرے پیارے پیغمبر دی حکم دی نافرمانی کی تھی نا، ان تصیبہم فتنۃ، رب العالمین انہاں نو کسے فتنے دے اندر مبتلا کر دیں گے. جڑے پیارے پیغمبر محمد درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حکم دی لوگ نافرمانی کرن گے نا، ان تصیبہم فتنہ، رب العالمین نے فرمایا اسی انہاں نو ایک فتنے دے اندر مبتلا کر دیاں گے، او یصیبہم عذاب علیم، اور بڑے بڑے عذاباں دے اندر مبتلا کر دیاں گے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، جڑے پیغمبر دی حکم دی جناب نافرمانی کرن، بے ادبی کرن، رب العالمین انہاں لوگاں نو عذاب علیم دے اندر مبتلا کر دیندے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ. اللہ رب العالمین دی جڑیاں نشانیاں نے نا، انہاں دی تعظیم کرنی ہے، انہاں دا احترام کرنا ہے. اللہ دے نبی اللہ دی نشانیاں نے، اہل بیت بھی اللہ دی نشانیاں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ دی نشانیاں نے. کائنات دے لوگوں اسی انہاں لوگوں دا احترام کر رہے ہیں کہ جڑے اللہ رب العالمین دا احترام کرنا، نبی دا احترام کرنا، صحابہ دا احترام کرنا، جناب اہل بیت دا احترام کرنا، اسی انہاں دے خادم، اسی انہاں دے نوکراں. اور جڑے اہل بیت دا احترام کرنا اور جڑے صحابہ اکرام دا احترام کرنا، اسی انہاں دے خادم اور نوکراں. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر نکلے، ایک چشمہ چل رہا ہے، اس چشمے دے قریب آقا علیہ السلام نے خطبہ نشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں. اگر رب العالمین دا قاصد میری طرف آ گیا، اگر رب العالمین دی طرفوں مینوں بلاوا آ گیا، میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے حقیقی گنجا ملا گا. آپ نے فرمایا میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، اگر انہوں مضبوطی نال تھامی رکھو گے. کائنات دے لوگوں قرآن بھی اللہ دی نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جڑے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں. اس دور دے اندر بھی خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے قرآن کھول کے پڑھتے ہیں. لوگوں کو جناب موبائل تے فرصت نہیں، فیس بک تو ہی فرصت نہیں، قرآن کھولیا عرصہ ہو گیا تو پھر برکت کیویں ہوئے گی. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جڑے لوگ اللہ رب العالمین دی نشانیاں دا احترام کرتے ہیں. قرآن اللہ دی بہت بڑی نشانی ہے. فرمایا فإنہا من تقوی القلوب، وہ لوگ ہی ایمان والے اور تقوی والے نے. حافظ قرآن دا مقام کیے. آقا علیہ السلام نے غزوہ احد دے وقت جڑے شہداء نے انہوں نے جناب دفنایا جا رہے ہیں، اور ایک قبر دے اندر دو شہیداں نو دفن کرن لگے نے. تے آقا علیہ السلام نے پوچھیا کہ انہاں دوواں دے اندروں قرآن کنوں زیادہ یاد سی؟ سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ اے حافظ قرآن نے. آپ نے فرمایا انہوں پہلے دفن کر دیا. اللہ، اس واسطے کائنات دے لوگوں اے قرآن بھی اللہ دی نشانی، بہت بڑی نشانی. اور جڑے حافظ قرآن نے انہاں دے بارے اندر بھی نبی پاک نے فرمایا کہ انہاں دا احترام کرو. قبر دے اندر اتار دیا ہویا، نبی پاک نے فرمایا جڑا حافظ قرآن ہے انہوں پہلے اتاریا.
قیامت والے دن حافظ قرآن اور قاری قرآن کا مقام کی ہوئے گا؟ اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتقی ورتل، اللہ اکبر، فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے قرآن دے کاری پڑھتا جانا پڑھتا جانا، اقرا اقرا، اے قرآن دے کاری پڑھتا جانا قرآن پڑھتا جانا۔ اور خوش قسمت وہ لوگ نے، نبی پاک نے فرمایا اپنے گھر دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کرو نا، قرآن دی تلاوت دی نال رب العالمین دی رحمتاں برکتاں دا نزول ہویا کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن دی کثرت دلال تلاوت کریا کرو نا، کیونکہ قرآن قیامت والے دن تواڈی سفارش کرے گا۔ جدو جناب کوئی سفارش نہیں کرے گا نا، اس دن جناب ایک قرآن سفارش کرے گا سفارش کرے گا۔ اس واسطے جناب چاہے موبائل دے اندر جناب کسی بھی MP3 دے اندر جناب قرآن لگایا کرو اور قرآن سنیا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن دے قاری قرآن پڑھتا جانا قرآن پڑھتا جانا۔ جویں دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا سا نا، اے جو قرآن پڑھتا جا تے منزلہ طے کرتا جا، جتھے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی وہ تیرا مقام بن جائے گا۔ اس واسطے قرآن بھی اللہ دی نشانی ہے، اور حافظ قرآن جڑے با عمل نے، علماء جڑے با عمل نے، انہاں دی بھی عزت کرو۔ با عمل علماء، نبی پاک نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اے جڑے علماء نے نا انہاں دا مقام چھوٹا نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اے جڑے جناب علماء نے نا انبیاء دے علم دے وارث نے، انہاں دا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اے جڑی زمین تے میریاں جتنیاں بھی نشانیاں نے سب دا ادب و احترام کرنا ہے، اور جڑا انہاں ساریاں نشانیاں دا جناب ادب کرے گا احترام کرے گا وہی بندہ تقوی والا اور ایمان والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے کائنات دے لوگ ذرا غور کرنا، اے جڑے متقی اور پرہیزگار لوگ نے نا، اے بھی رب العالمین دی نشانیاں نے، انہاں دا بھی احترام کرنا ہے۔ اے جناب 5 وقت دے نمازی متقی اور پرہیزگار لوگ جڑے نے، اے جناب جڑیاں نمازاں پڑھنے والے ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، انہاں دا بھی احترام کرنا۔ رب العالمین دے ولی نے، اللہ پاک دے دوست نے، اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاء اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار خبردار الا خبردار ان اولیاء اللہ، اے جڑے اولیاء اللہ نے نا، اے جڑے ولی نے اللہ دے نیک بندے جڑے اطاعت کرنے والے نے، اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرنے والے نے، وہ اللہ دے ولی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات لو خبردار ہو جاؤ نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے جڑے میرے ولی نے نا، اے جناب جڑا دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف آؤندے نے، آ کے نمازاں نو ادا کردے نے، قرآن دی کثرت نال تلاوت کردے نے، فرمایا ولا هم يحزنون، قیامت دا دن ہوئے گا انہوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی ڈر نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ نبی پاک نے
حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن نے میرے ولی نال دشمنی رکھی، من عادالی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں جن نے میرے ولی دے نال دشمنی کی تھی انہیں گویا کہ میرے نال اعلان جنگ کر دیتا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں اے جڑے نیک اللہ دے بندے نے انہاں دا بھی احترام کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اللہ رب العالمین اپنا ادب کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اور نیک لوگوں دا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔